وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ حضرات محترم، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 59 تک اللہ رب العزت نے اس بات پہ بے شمار دلائل دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ ان کی والدہ کی پیدائش، ان کی کفالت، ان کی زندگی کے معاملات سارے سیدنا عمران جو مریم علیہ السلام کے والد تھے ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے بیان کر دیے۔ ان میں سے کسی بات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ہٹ درمی اور ضد یہ تھی کہ ایک ہی بات کی، دیکھیں باپ کے بغیر نہیں، اگر پیدا ہوئے تو لازمی کوئی نہ کوئی تو باپ ہے، تو نعوذ باللہ وہ اللہ ان کے باپ ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی اس بات کا بھی رد کرتے ہوئے کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس طرح ہے جس طرح آدم کی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں موجود تھی تو آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، وہ بالاولیٰ پھر اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے۔ تو کہا جس طرح آدم علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام خلقہ من تراب۔ یہ جو بعض لوگ آج بھی رسول اللہ کے متعلق بھی کہتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ اللہ سے نکلے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ایک بہت بڑی جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی باطل تھا اور آج کے مسلمانوں کا عقیدہ بھی باطل ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ ہم سورۃ اخلاص کو غور سے کبھی پڑھا کریں تو اللہ نے ہر بات کا جواب دے دیا، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا ہمسر برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہو العلی العظیم، وہ سب سے بلند تر ہے، وہ سب سے عظیم تر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کمثل آدم، آدم کی طرح مثال ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں بھی مٹی سے پیدا کیا، انہیں بھی تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ پھر اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا جہان کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں الحق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے حق بات یہی ہے جو آپ کو بتا دی گئی، فلا تکن من الممترین، اس معاملے میں کسی شک شبے میں مبتلا نہ ہونا۔ پھر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو شخص آپ کے ساتھ جھگڑے اس معاملے میں اس کے بعد کہ اس کے پاس علم آ گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے، تو فقل، انہیں کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، میں بھی اپنی بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں بھی اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم بھی لے آؤ،
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم، میں خود بھی آتا ہوں، تم بھی خود آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم اللہ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کریں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس اللہ جھوٹوں پہ لعنت کر دے. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان دلائل کے ساتھ مناظرے مجادلے میں نہ مانے تو اس وقت جو شخص اہل حق پہ ہے اسے چاہیے کہ وہ جس طرح رسول اللہ نے ان کے ساتھ انہیں مبالغے کی دعوت دی وہ بھی انہیں دے دے کہ آؤ اپنی اولاد کو ساتھ لے آؤ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس پہ لعنت ڈالے یا ہلاک کر دے. عیسائیوں میں سے کچھ لوگ تیار ہو گئے. ان میں ایک شخص تھا ان کا عالم دین اسید. اس نے کہا اللہ کے بندو اگر یہ اللہ کے نبی ہوئے اور ہم نے ان کے ساتھ مبالغہ کر لیا تو یاد رکھیں ہمارا کچھ نہیں بچے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے جی آپ جو چاہتے ہیں کر لیں، یہ مبالغہ شجالہ چھوڑیں. انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے. عیسائیوں نے رسول اللہ سے معاہدہ کر لیا اور کہا آپ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیجیں، ہم جزیے کی رقم انہیں دے دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں دیکھنے لگے تو ہر آدمی اپنی گردن اوپر کر رہا تھا کہ امانت دار آپ کس کو سمجھتے ہیں. آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ادھر آؤ، اور پھر کہا یہ ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین ہیں، سب سے امانت دار شخص ہیں. آپ نے ان کو ساتھ بھیجا اور پھر یہ بات فرمائی اگر یہ میرے ساتھ مبالغہ کر لیتے، یہ واپس اپنے گھروں کو پلٹتے تو نہ ان کا اہل ہوتا نہ مال ہوتا، سب اللہ ختم کر دیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اہل و عیال میں سے سیدنا حسنین، حسن اور حسین، سیدنا علی اور فاطمہ ان کو اپنے ساتھ لے کے آئے اور اللہ سے دعا کی اللہم ھذا، اے میرے اللہ یہ میرے اہل میں سے، اسے میرے اہل میں کر دے. کیونکہ نانا اپنے نواسوں کا جو ہے بڑا نہیں ہوتا، حقیقتاً پوتے پوتیاں جو ہے یہ اپنے دادا کی پشت سے ہوتی ہے. تو نبی کریم نے ان کے لیے دعا کی اے اللہ یہ بھی میرے اہل میں سے کر. تو آپ کی ازواج کے متعلق تو قرآن میں بارہا مرتبہ آیا ہے، اور سورۃ احزاب کے اندر بے شمار آیات ان کی تطہیر اور ان کی اہل بیت ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. تو آپ کی ازواج، آپ کی ساری بیٹیاں آپ کی اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ نے اللہ سے دعا کر کے حدیث کی روح سے سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا علی کو بھی اپنا اہل قرار دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچا واقعہ ہے، سچے واقعات ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت اور سچ ہے. وما من الہ الا اللہ، تمہارا الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ سارے دلائل اور مبالغے سے بھاگ جانے کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی کوئی روگردانی کرتا ہے، پھرتا ہے،
تو فإن اللہ علیم بالمفسدین، اللہ مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو جانتا ہے کہ کون دنیا میں فسادی ہے اور کون اہل حق پہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو کامن چیز ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اس کی طرف بلایا کہ آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان ایک جیسی چیز ہے اس پہ تو اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ اکٹھے ہونے کے لیے بہترین نمونہ اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم مسلمان بھی مختلف فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے درمیان کامن چیزیں ہیں ان میں آپس میں مل جائیں، تاکہ مسلمانوں کے اوپر جو زوال اور ذلت اور پستی ہے اللہ وہ ختم کر دے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ نے یہاں فرمایا۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے بتدریج عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔